السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن عبادت کا ایک اہم ترین فریضہ نماز جمعہ، جو عام دنوں کے مقابلے میں ایک الگ انداز پر ہوتی ہے، ہر مسلمان پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس دن نماز جمعہ ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ یوں تو جمعہ کے دن بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے کا احادیث میں حکم دیا گیا ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور جس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک اہم ترین عمل جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا بھی ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، یعنی جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له النور ما بینہ وبین البیت العتیق، یعنی جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ سورۃ الکہف پڑھا کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی بے شمار فضائل سورۃ الکہف کے متعلق احادیث میں آئے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الکہف سے متعلق بہت اہم اور بہت ہی علمی بات آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑے اللہ والوں کے حوالے اور ان کے توسط سے رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، جو اس وقت پوری دنیا میں سلسلہ نقشبندی کے مانے ہوئے بزرگ ہیں، اور اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے اور بے پناہ علمی تبخر سے ان کو نوازا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سورت کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھا ہے، مگر جو اصل مدعا ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ اس سورت کا مقصود، لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو 2 حالات میں تقسیم ہوں گے، یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ تعالیٰ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا۔ اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا،
اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا. کیونکہ یہ زندگی دارالامتحان ہے جہاں ہمیں دو پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا شکر کا. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان دو پیپرز میں آزمایا، پہلا شکر کا تھا جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا. تو یہ صبر کا پیپر تھا جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا. اجمالی طور پر سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ اس سورہ کا قلب ہے. آیتیں تھوڑی ہیں اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی. آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عامۃ الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے. یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے. دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا. یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی. اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تمہیں نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خواص کے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا. اسی طرح اللہ تعالی اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں. اللہ نے اس سورت کی شروعات میں اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا. شروع سورے میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا. انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اسی لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے. اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے. جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا. جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتا ہے. عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا. مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے. بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا. چونکہ اس سورے کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے. تو پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے. دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں. جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور. آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوشنما نظر آتی ہیں مگر اندر سے کچھ اور ہے. آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے. اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں جانا پڑے گا، کہف میں گھسنا ہوگا. جی ہاں، کہف میں. اور آج کے زمانے میں 5 کہف ہیں. اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے. ان میں پہلا کہف ہے مدارس. ان میں جو داخل ہو جائے وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا اللہ والوں کی خانقاہیں
جو لوگ اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں تو وہ لوگ زمانے کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، دعوت و تبلیغ کا کام، یہ بھی کہف کے مانند ہے۔ جو نوجوان صرف سہ روزہ یا چلہ لگا لیتے ہیں وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا دین بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ چوتھا، قرآن مجید، جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ پانچواں کہف مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ پانچواں کہف ہے، احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ 5 کہف ہیں جن میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ اور ان 5 کہف کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ صاحب جنتین، 2 باغوں والے صاحب کا جو قصہ آیا، اس سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار اقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا، اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے شیطان کے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں ہم سب کو پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر جاننے والا ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجالی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ہی حقیقت حال کو جانتے ہیں۔ علم اور بھی اس سے کئی زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ حضرت ذوالقرنین جہاں گئے وہ ان کے کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھے یا کوئی جاننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دیں گے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، جو مطلب چاہیں کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے اختیار اور طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ سورہ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندوں کی ذہن سازی کی گئی اور اب اخیر آیات میں اس ساری سورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
ہر وقت دنیا اور اس کی لذات کو پانے کی فکر میں رہنا دجالی فتنہ ہے. لہذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کی بھی سوچیں. نمبر 2، اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائے اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے. اور نمبر 3، اخیر میں یہ بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہیں، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا کیا طریقہ بتایا کہ وہ شخص 2 کام کرے، ایک نیک عمل اور دوسرا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائیں. اور سورۃ الکہف کی جو علمی بحث اور اس کے نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری انسانیت کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.